نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل صدر احترام علماء کرام، آج کل یہ جو نئے بورڈ بن رہے ہیں ان کی وجہ تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں کہی جا رہی ہے کہ یہ بورڈ فلاں فلاں ضرورت کے تحت بنائے گئے ہیں۔ ان وجوہ پر بات کرنا شاید سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے۔ ان کی وجہ تخلیق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری علوم پڑھائے جائیں، اور وفاق کے ساتھ رہ کر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وفاق کے نصاب کے ساتھ زیادہ مناسب کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وفاق کے نصاب میں تعدیل کریں اور اس کو زیادہ بہتر بنائیں۔ جہاں تک پہلی وجہ کا تعلق ہے کہ ہم اس لیے یہ بورڈ بنا رہے ہیں اور ہم نے بنائے ہیں تاکہ درس نظامی کے ساتھ عصری علوم پڑھائے جائیں، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ عصری علوم سے کیا مراد ہے؟ کیا عصری علوم سے مراد مختلف تخصصات ہیں؟ یعنی آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ بنائیں گے، آپ ڈاکٹر بنائیں گے، آپ انجینئر بنائیں گے، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیں گے، آپ وار سٹڈیز کے ماہر بنائیں گے، فنون حرب سکھائیں گے؟ اگر تو مراد یہ ہے تو یہ بات دو وجہوں سے غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان مدارس کا قیام صرف اس وجہ سے عمل میں لایا گیا ہے کہ یہ قوم کو مولوی فراہم کرے، امام فراہم کرے، خطیب فراہم کرے، قاضی فراہم کرے، مفتی فراہم کرے، معلم فراہم کرے۔ یہ ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ ہم اپنے مدرسے کے اندر یہ شعبے قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ شعبہ درس نظامی کا ہو، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ہو، تو یہ بہت ضروری کام ہے، یہ آپ کریں، اہلاً و سہلاً۔ آپ اپنے ادارے کے اندر ایک ہی کیمپس میں شعبے قائم کریں، یا ادارے کے ساتھ ساتھ آپ اسکول قائم کریں، آپ کالج قائم کریں، اور نگرانی اس کی آپ کریں، تربیت اس کی آپ کریں، اور نظر اس پر آپ رکھیں۔ یہ بہت ضروری کام ہے، یہ کریں، لیکن اس کے لیے وفاق سے الگ ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ ہم بقدر ضرورت عصری علوم پڑھائیں، ایک طالب علم کو درس نظامی بھی پڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت عصری علوم پڑھائیں، اور اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی جماعت سے چھٹی جماعت سے لے کر بی اے تک آرٹس کے مضامین پڑھائے جائیں، تو یہ کام بہت ضروری ہے اور یہ وفاق کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل ایسی دلیل جو نظری نہیں ہے، جو نظر آنے والی ہے۔ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد ہے، 34 سال سے پڑھا رہا ہے اور وفاق کے ساتھ رہ کر پڑھا رہا ہے، اور کارکردگی کیا ہے؟ وفاق میں بھی پوزیشنیں ہیں، اور فیڈرل بورڈ سے اور پنجاب یونیورسٹی سے 53 میڈل لیے۔ یہ ضروری کام ہے اور یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے وفاق سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے ایک احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ پہلے ہوم ورک کریں۔ آج سے 25-30 سال پہلے جب اس کام کا نام لینا بھی جرم تھا، تو ہم کہا کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں یہ لوگ بھی کریں گے جو اس کو جرم کہہ رہے ہیں۔ لیکن 3 فرق ہوں گے۔ پہلا فرق یہ کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اس کو ضروری سمجھ کر کر رہے ہیں، یہ علی رغم انوفہم کریں گے، ان سے زبردستی کرایا جائے گا۔ اور دوسرا فرق یہ ہوگا ہمارا کام پری پلانڈ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ 1966 سے اس پر ہوم ورک کر رہے ہیں اور 1986 کے اندر پھر اس کو شروع کیا ہے، اور دوسرے لوگ جو کریں گے وہ الٹپ کریں گے، اور جب الٹپ کریں گے تو پھر تیسرا فرق یہ ہوگا کہ ان کے مدارس سے جو آدمی لکھے گا نہ مولوی ہوگا نہ مسٹر ہوگا۔ اور ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں، آج الٹپ ہو رہا ہے ہر جگہ، دینی اور عصری اور دینی اور عصری۔ 10 سال بعد عربی عبارت تک پڑھنی نہیں آئے گی ان طلبہ کو جو درس نظامی کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسی انگریزی پہ جس میں میرا طالب علم دینی علوم میں کمزور رہ جائے۔ ہم کر رہے ہیں،
لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں اور تاریخ دنیا کے علماء کو کہتے ہیں، وہ آئے ہمارے درجہ ثانیہ طالب علم کے سامنے، وہ کوئی بھی عربی عبارت پڑھے، وہ فر عربی زبان میں اس کی نحوی تحلیل نہ کر دے تو جو نام میرا چاہے رکھ کر سکتے ہیں کوئی چیلنج؟ اور یہ وفاق کے اندر رہ کر کیا، وفاق کے اندر رہ کر کیا۔ ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہم نصاب بنانا چاہتے ہیں، تو وفاق کے اندر رہ کر نصاب بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی دلیل نظر ہی نہیں ہے، نظر آنے والی ہے۔ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد نے وفاق کا سارا کورس رکھا ہے، ساری کتابیں پڑھاتا ہے یہ ادارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کتابیں داخل کی ہے، نئی کتابیں لکھی ہے۔ ہم نے ہدایت النحو سے پہلے کتابیں چھوٹی چھوٹی رکھی ہے، اس ناچیز کی تالیف کردہ کتاب مذکرات فی النحو پڑھائی جاتی ہے، اور طالب علم جب نکلتا ہے وہاں سے تو میں دعوت دیتا ہوں آپ تشریف لائیں، لیکن پہلے وقت رکھیں، اور وہ طالب علم جس نے ہدایت النحو ابھی تک نہیں پڑھی اس سے آپ امتحان لیں، اگر وہ فر عربی عبارت کی تحلیل نہ کرے تو پھر جو مرضی میں آیا کہتے۔ اس کے بعد ہم نے کافیہ بھی نہیں نکالا، ہدایت النحو کو بھی نہیں نکالا، اور ہم نے شرح جامی کو بھی نہیں نکالا، پھر ہمارا طالب علم چند دنوں میں اس پر مرور کر لیتا ہے اور وفاق کا امتحان دیتا ہے۔ عربی علوم میں سب علماء جانتے ہیں سب سے مشکل علم علم العروض والقوافی ہے۔ 20-22 سال محنت کر کے اس ناچیز نے کتاب ترتیب دی، اور اس نے اپنے آپ کو منوا لیا، اور پورے پاکستان سے علماء آتے ہیں اور ہمارے ہاں وہ پڑھتے ہیں، اور 6 دن میں صرف یہ علم پڑھایا جاتا ہے۔ قاضی صاحب کے ابھی ہم نے پڑھا ہے، محمدیہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور اب جن جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے کورس میں تو متن الکافی ہے، لیکن طلبہ کے ہاتھ میں مذکرات فی العروض ہے۔ اور ایک اور دلیل بتاؤں، روز روشن کی طرح اس کتاب نے اپنے آپ کو اتنا بنایا کہ حضرت مولانا مفتی محمد زرین صاحب اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نے 3 دن میں ناچیز سے یہ کتاب پڑھی اور پی گئے، اور ان کے 30-33 مدرسین نے چند دنوں میں یہ کتاب پڑھی اور پی گئے، اور ان کے درجہ خامسہ سے لے کر دورہ حدیث تک کے ممتاز طلباء نے 1 ہفتہ یہ علم پڑھا اور پی گئے، اور ان کے کلیت القرآن کے طلباء نے اس چیز سے 1 ہفتہ یہ علم پڑھا، اور اس کے آخری دن مفتی محمد زرین صاحب کو ہم نے مہمان خصوصی بنایا، اور ہم نے ان سے کہا شاطبیہ کا کوئی شعر کہے، اور ایسے لڑکے کو بلایا جس نے کہ اس سے پہلے عروض نہیں پڑھا تھا، تو ہم نے کہا تحلیل کرو، اس نے فٹ تحلیل کر۔ انتہائی بدقسمتی اور نادانی ہے، وفاق سے ہٹنا کہہ دیا ہے تاکہ سند رہے، پھر نہ کہنا ہمیں بتایا نہیں تھا۔